صاحبان یا خواتین صحافی جو خواتین ہیں ان کی جانب سے جو ایک موشن موو کیا گیا، اور یقیناً مطلب سوشل میڈیا پہ جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم اسکرین پہ بیٹھ کے تمام تر اینکر حضرات یا صحافتی جو ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً ہم معاشرے کی وہ شکل نہیں دکھا سکتے۔ خصوص خواتین کی اگر بات کر لی جائے تو جس قسم کا کرٹیسزم سامنے آ رہا ہے اس کی مثال جو ہے وہ ماضی میں نہیں ملتی ہے، اور یہ سب سے واضح اندیہ ہے اس چیز کا کہ آپ کس حد تک جو ہے معاشرتی بد اخلاقی کی طرف اور کتنی تیزی سے گامزن ہیں۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اتنا جو ہے وہ بیہودہ قسم کا کرٹیسزم ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود جو ہے کوئی ایسا لا عمل جو ہے وہ نہیں اختیار کیا گیا کہ جس کے باعث ان افراد کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے یا ان سے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اس کا جواب حاصل کیا جائے۔ موجودہ صورتحال میں یہ جو اخلاقی طور پر ہم اس حد تک جو ہے وہ گر چکے ہیں کہ مطلب ہم خواتین کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ میں خود بھی تنزیلہ، ہم جیسی بہت سی خواتین جس طرح سے ہراسمنٹ کا شکار ہوئی ہیں، بلکہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ لفظ ابھی تک انگلش ڈکشنری میں ایجاد نہیں ہوا، نہ اردو ڈکشنری میں، کیونکہ یہ صرف ہراسمنٹ نہیں ہے۔ جب آپ کو اتنی غلیظ، اتنی گندی، اتنی گھٹیا، اتنی لچر گفتگو کا گالیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو میل جرنلسٹ ہیں اور جو فیمیل جرنلسٹ ہیں، دونوں پہ جس قسم کے اٹیک کیے جاتے ہیں بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی آپ میل جرنلسٹ کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ ٹرولز ان کو اعضائے تناسل کی یا اپنے جسمانی اعضاء کی جو ہے تصویریں بنا بنا کے ان کو ہراس کر رہے ہوں۔ یہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو خواتین کو گالیاں پڑتی ہیں وہ قطعاً میل جرنلسٹ کو گالیاں نہیں پڑتی۔ میل جرنلسٹ کو بالکل کمپیریزن ہی مت کریں، تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، ہمارے معاشرے کے مرد اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کس ٹراما سے گزرتے ہیں، ہم کس طرح اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کے مردوں کو، اپنی فیملی کے لوگوں کو، اپنے محلے کو، اپنے قصبے کو، اپنے گاؤں کو، اپنے شہر کو ہم کس طرح مطمئن کریں گے کہ جی ہم ایسے نہیں ہیں، ہم وہ حرکتیں نہیں کر رہے جو ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہیں، ہمارا کسی سے افیئر نہیں ہے، ہماری کسی سے ڈھکی چھپی شادی نہیں ہوئی ہوئی، ہم کسی سے لفافہ نہیں لیتے، ہم کسی کا ماؤتھ پیس، یہ ہم کتنوں کو سمجھائیں گے؟ ہم اس وقت یہاں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیبیٹ میں، تو اس ڈیبیٹ میں بھی ہم چاروں کے مختلف پوائنٹ آف ویو ہو سکتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ خواتین کس ٹرامے سے گزر رہی ہوتی ہیں، کس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ صرف گالیوں تک محدود نہیں، آپ اس سے بڑھ کے آگے ریپ تھریٹس دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس سے بڑھ کے ڈیتھ تھریٹس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے گالیاں تو خیر جو پڑی ہیں سو پڑی ہیں، 2014 سے لے کے 2014 سے میرے ساتھ یہ ٹارگٹ ہو رہا ہے، اور 2016 میں یہ بہت شدید ہو گیا تھا۔ گالیاں تو جو پڑی سو پڑی، اس کے علاوہ آپ کو ریپ تھریٹس دیا جاتے ہیں، آپ کو غدار، مجھے غدار قرار دے کے کہا گیا کہ جی یہ جہاں پر نظر آئے اس کو گولی مار دو۔ تو یہ اس ٹرینڈ کو کون ایڈریس کرے گا؟ حکومت وقت کی کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آج اگر نون لیگ ہوتی گورنمنٹ میں یا پیپلز پارٹی ہوتی فیڈرل گورنمنٹ میں تو ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہوتے، ہمارے اسٹیٹمنٹ میں ڈیفینیٹلی ان کا بھی نام ہوتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک ویژن لے کے آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں برائیاں تھیں، جو ان کے خامیاں یا کمیاں تھیں وہ ہم دور کریں گے، اور آپ نے اپنے منشور کا حصہ بنایا تھا صحافت کی آزادی کو۔ تو آپ کے ہوتے ہوئے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو بار ہے سٹینڈرڈ کا وہ اور بھی بڑھ جانا چاہیے، اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لاز نہ صرف بنائے بلکہ لاز کو امپلیمنٹ بھی کرے۔ میں کسی اور کے بہاف پر تو بات نہیں کر سکتی نا، میں اپنا کیس ڈیفائن کروں گی کہ زرتاج گل صاحبہ نے میرے خلاف ایک انتہائی گھٹیا قسم کیوں کے بارے میں جو ہے انہوں نے ایک ویڈیو بنا دی، اس کے بعد سے میرے خلاف اتنی بڑی کیمپین چلی اور مجھے اپنی نوکریاں گنوانی پڑی، میں نے فائنینشیل نقصان اٹھایا ہے اس کی وجہ سے۔ اب آپ کے اپنے لوگ اگر اس قسم کے کام میں ملوث ہوں گے، اور زرتاج گل صاحبہ جب فیڈرل منسٹر بنی میں کیس FIA میں لے گئی، زرتاج گل صاحبہ نے اپنے آفس کا استعمال کرتے ہوئے اور انٹیریئر منسٹری کے آفس کا استعمال کرتے ہوئے وہ کیس وڈرا کروا لیا۔ اب آپ بتائیں ایسے میں آپ پاکستان میں قانون کو کیا اچار ڈالیں گے؟ آپ قانون کو سر پہ لے کے پھریں گے؟ آپ قانون کا کریں گے کیا اگر جو طاقتور بندہ ہے اس کے خلاف آپ FIA میں جاتے ہیں، سائبر کرائم ونگ میں جاتے ہیں، اور وہ طاقتور بندہ اپنے اثر و رسوخ سے کیس ہی ختم کروا دیتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ انفیکٹ اگر آپ دیکھیں گے تو مارلی ہماری سوسائٹی ڈے بائی ڈے تباہی و بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا،
मैं ये समझता हूँ कि एक ज़िंदा कौम के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ख़वातीन का जहाँ तक ताल्लुक़ है। मुझे बदकिस्मती से ये बात कहनी पड़ रही है कि मैंने एक से एक मार्शल लॉ का दौर भी देखा है, लेकिन जितना मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे ये तकरीबन इस 2 साल के दौरान मैंने जो पाबंदी देखी है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस तरह की पाबंदी तो मैंने मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं देखी। रिदा फारूकी साहिबा का आपने नाम लिया, अभी वो इस प्रोग्राम में हैं, तस्दीक करेंगी। मैं एक दिन उनका प्रोग्राम देख रहा था तो एक गवर्नमेंट का एडवाइज़र जिस अंदाज से उसने बदतमीज़ी की या जिस अंदाज से उन्होंने बिहेव किया, मैं तो हैरान था कि इसके बावजूद वो उस आदमी को बर्दाश्त कर रही थी और उसकी बातें सुन रही थी कि किस अंदाज में उसने बिहेव किया। तो जब गवर्नमेंट की सतह पे जो लोग हैं, कोई एडवाइज़र है या कोई मिनिस्टर है, अगर वो ख़वातीन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जो सोसाइटी के दूसरे लोग हैं वो भी बाज़ वक़्त किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। मैंने तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अब ये भी देखा है कि आपके ही चैनल पे बाज़ पॉलिटिकल लीडर ने दूसरे को उठा के थप्पड़ मारा, किसी ने महफिल के अंदर जाके किसी को थप्पड़ मार दिया। एक ऐसा कल्चर आपने इस पाकिस्तान के अंदर दे दिया। और इस वक्त हम जहां खड़े में वो ये तमाम तर चीजें हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, लेकिन दरअसल सूरत हाल पाकिस्तान की जो इखलाकी जो तहजीबी सूरत हाल है वो इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तंजीला, आप क्या कहेंगी इस मौजूदा सूरत हाल में, या इस मूव से आप इस इखलाकी जो गंदगी है इससे कैसे बाहर आएंगी? उसके बाद अगर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से और हमारी जिन कुलीग्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो उनके ऑफिस होल्डर्स हैं, जो उनके साथ एसोसिएटेड अकाउंट्स हैं एलिजिडली, जो उनकी तरफ से अटैक्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप आम आदमी को ये मैसेज दे रहे हैं, आप मासेस को ये मैसेज दे रहे हैं भाई कि आप खवातीन को गाली गलौज करके, उनकी किरदार कुशी करके, उनके अफेयर्स मशहूर करके आप उनको बिल्कुल चुप करवा दें। जो उनकी स्पेस है, साइबर स्पेस में जो औरतें बहुत बड़ी तादाद में आके अपनी राय का इजहार करती हैं, उसको खत्म कर दें। और देखें, ये हमारे मुआशरे की सोची समझी स्कीम है।